اسپورٹس رپورٹنگ کی بات نہیں کروں گا میں بات کروں گا اسپورٹس جرنلزم کی. جب اسپورٹس رپورٹنگ کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک محدود اس کی ایک میننگ میں آ جاتی ہے. اسپورٹس جرنلزم کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود اسپورٹس کی, اور جو نون تاریخ ہے اس میں کھیل جو ہے ان کا باقاعدہ آغاز کوئی 3000 سال پہلے یہ جو ہے نا اسپورٹس کا آغاز ہوتا ہے. اور جیسے ہی اسپورٹس کا آغاز ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کمیونیکیشن کا آغاز ہوتا ہے کہ جو ان کے نتائج تھے, جو اس وقت کے کھلاڑی تھے, جو اس وقت کے کھیل تھے, ان کے بارے میں آگاہی, ان کے بارے میں اطلاع, وہ ایک جرنلزم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جو دیکھتے ہیں کہ پہلے جو اولمپکس وہ تھے وہ بھی 775 جو قبل مسیح جو ہے, یعنی 800 سال تقریباً یہ ڈال دیں اور 2000 تو کوئی 2800-2900 سال پرانی یہ تاریخ بنتی ہے اولمپکس کی. سپورٹس کے ساتھ ہی پھر مختلف جو ہے نا ابتدا میں یہ اسپورٹس جرنلزم کا جو آغاز ہوا تھا جو ابھی موجودہ شکل میں ہے, وہ جو پرنٹ جرنلزم کا ارتقا ہوا, ایوولوشن, یہ 17ویں صدی کی بات ہے, 17th سینچری, اس کے ساتھ اسپورٹس جرنلزم کا بھی ہوا. لیکن شروع میں چونکہ اس وقت جو ابتدا میں جو اخبارات نکلے تھے یا جو جرائد نکلے تھے وہ مہنگے ہوتے تھے تو ہر آدمی اس کو خرید بھی نہیں سکتا تھا. پھر یہ تھا کہ چونکہ خریدنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کہتے ہیں لٹریسی, شرح خواندگی, وہ بھی کم تھی, تو اس وجہ سے یہ جو تھے زیادہ تر اس کی کوریج جو اسپورٹس کی ہوتی تھی وہ جو اشرافیہ, جو صاحب ثروت لوگ تھے, ان کی دلچسپی کا سامان ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جو ابتدائی اسپورٹس رپورٹنگ ہوئی ہے وہ باکسنگ کی تھی اور ہارس جو ریسز اس کی اسپورٹس رپورٹنگ ہوئی. اسپورٹس رپورٹنگ کا جو ہے مطلب بڑے کیا کہتے ہیں اس کو, اگر آپ اسپورٹس رپورٹنگ میں اسکوپ بہت زیادہ ہے وقت گزرنے کے ساتھ. باقی کوئی رپورٹنگ ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی کچھ ساتھی شاید پہلے میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں ان سے ہوئی ہے. ہمارے ہاں اسپورٹس رپورٹنگ یا اسپورٹس جرنلزم یہ کوئی اسٹیبلشڈ بیٹ نہیں تھی. جس طرح کرائم رپورٹنگ ہے, پولیٹیکل رپورٹنگ ہے, اس طرح یہ جو اسپورٹس رپورٹنگ تھی یہاں پہ ہمارے اس خیبر پختونخوا میں, خصوصاً پشاور میں, یہ نہیں تھی. امجد عزیز ملک صاحب 84-85 میں 83 میں یہ آئے ہیں اور یہ ایک طرح سے پائنیئر تھے یہاں پہ اسپورٹس رپورٹنگ کے. اور اس وقت اخبارات میں یہاں پہ چونکہ یہاں کی جو ایکٹیویٹیز تھیں اسپورٹس کی وہ اتنی یہاں زیادہ نہیں ہوتی تھی. زیادہ تر جو میچز وغیرہ ہوتے تھے وہ نیشنل لیول کے وہ پشاور سے باہر ہوا کرتے تھے, تو یہاں پہ انہوں نے لوکل اسپورٹس کو جو ہے وہ جنریٹ بھی کیا اور اس کو رپورٹ بھی کیا. اسپورٹس رپورٹنگ میں آپ کے پاس اسکوپ جیسے کہا میں نے کہ بہت بڑا ہے. اسپورٹس رپورٹنگ آپ پرنٹ میڈیا کے لیے کر سکتے ہیں, پرنٹ میڈیا میں جو ہے اخبارات, رسائل, جرائد, یہ جو ہے. آپ جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے لیے, الیکٹرانک میڈیا میں جو ہے ٹی وی, ریڈیو یہ آتا ہے. ابھی جو ہے اس کو آپ جو ہے سوشل میڈیا ایک بہت ہی, اور ڈیجیٹل میڈیا, یوٹیوب ہے, باقی جو ویب سائٹس ہیں, جو چینلز ہیں, ویب چینلز ہیں, ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں. باقی جو رپورٹنگ ہے اس میں آپ کو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل رپورٹنگ ہے یا کوئی وہ ہے, یہ بہت زیادہ اس میں آپ کو, اس میں اور باقی رپورٹنگ میں کیا فرق ہے؟ باقی رپورٹنگ اور اس میں یہ فرق ہے کہ آپ کو نہ صرف جرنلزم کے تمام اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے, جرنلزم کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں اس پہ آپ کو عبور ہونی چاہیے, بلکہ جو سپورٹ آپ
کور کر رہے ہیں، اگر آپ کرکٹ کور کر رہے ہیں، اگر آپ ہاکی کور کر رہے ہیں، اگر آپ فٹ بال کور کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پورا علم ہونا چاہیے، اس کھیل کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں، اس کے جو ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں جو ہے ریکارڈز اور میتھمیٹکس انوالو ہے اسپورٹس رپورٹنگ میں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جی یہ اس گراؤنڈ پہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ اس گراؤنڈ پہ یہ پہلا جو ہے سکسر فلاں نے مارا تھا، یہ بھی ریکارڈ ہے کہ یہاں پہلی سینچری جو ہے فلاں نے کی تھی، یہ بھی ریکارڈ ہے کہ اس گراؤنڈ پہ جو ہے پہلے جو ہے کون آؤٹ ہوا تھا، پہلی بال کس نے کرائی تھی. یہ سارا اس میں جو ہے اگر آپ کو یہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو یقیناً مطلب آپ یہ نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ آپ کے اندر سپورٹس کے ساتھ جو رغبت ہے، جو اس کے لیے یعنی اس کے بغیر آپ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کے اندر ایک کا سپورٹس مین نہیں ہے تو آپ سپورٹس رپورٹنگ نہیں کر سکتے. پھر اس میں جیسے یہاں پہ ملک صاحب نے کہا کہ آپ ساتھی جو ہے آپ ساتھی سارے ینگ ہیں. اسپورٹس رپورٹنگ جرنلزم کی واحد شاخ ہے جس میں آپ ہمیشہ ینگ رہیں گے. عموماً ایک جو عالمی سروے ہے اس میں سب سے کم عمر صحافیوں کی ہے جو وہ ہے، اور وہ پریشر اور ٹینشن کی وجہ سے. یہ واحد سیکشن ہے جس میں آپ کو کوئی پریشر ٹینشن آپ کو نہیں لینا پڑتا، بلکہ آپ اگلوں کو پریشر اور ٹینشن دیتے ہیں. اسی وجہ سے یہ ملک صاحب ہیں یا اعجاز صاحب ہیں، یہ میرے خیال میں احرام مصر میں جو پہلی ہوئی ہوگی کوئی جو ہے نا سپورٹ ایونٹ، اس وقت اس کی کوریج یہ کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، فرعون کے زمانے کے. ابھی تک ماشاءاللہ صحت مند بھی ہے، ینگ بھی ہے. اسی طرح انشاءاللہ آپ لوگ بھی جو ہے تو یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو کہ آپ لوگ جو ہے یہ جو سپورٹس کی جرنلزم آپ کریں گے تو اس میں آپ کو بہت ہی آپ کو پھر ایک اور اس میں ہے بات، باقی جو رپورٹنگ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مطلب سیاسی رپورٹنگ ہے تو سیاسی رپورٹنگ آ رہی ہے. اس میں آپ کے پاس اسپیشلائزیشن کے بڑے چانسز ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر آپ کرکٹ کے علیحدہ رپورٹر ہیں آج کل، اسکواش کے علیحدہ ہے، پھر اس طرح آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کرکٹ کے علیحدہ چینل ہیں. کرکٹ کے علیحدہ ایک تو سپورٹس چینل ہیں، ٹھیک ہے، پھر سپورٹس کے اندر جو ہے کرکٹ کے چینل ہے، اسکواش کے چینل ہے، اسکواش کے میگزینز ہیں، کرکٹ کے میگزین ہے، ہاکی کے میگزین ہے، یا تو رگبی، پوری ایک دنیا جہان ہے اس میں. تو اس میں آپ کے پاس اسکوپ وہ ہے، لیکن جو شرط یہ ہے کہ آپ کو اچھا صحافی ہونا چاہیے اور اچھے صحافی کے ساتھ آپ کو اچھا سپورٹس مین ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں اگر نہ ہوں تو یہ جو ہے سپورٹس رپورٹنگ نہیں ہو سکتی. پھر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل رپورٹنگ سے سپورٹس رپورٹنگ میں اگر میں اس لحاظ سے دیکھوں اپرچونٹیز کے حوالے سے، اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں. ہمارے یہاں پہ پریس کلب کے 600 ممبر ہیں. میں اگر ان 600 میں آپ سمجھ لیں کہ 50 جو ہے وہ سپورٹس رپورٹر ہوں گے، باقی جو ہے 550 میں جو ہے 50 بندے ایسے ہوں گے جو کسی ایک ملک میں گئے ہوں گے. لیکن سپورٹس رپورٹنگ کے 50 بندے ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ ممالک جانے کا ان کو موقع ملے اس سپورٹس کی وجہ سے. اس سپورٹس کی وجہ سے آپ جو ہے کوئی بڑے سے بڑا، اگر ہم دوسری رپورٹنگ کر رہے ہوں، دوسری بیٹ کور کر رہے ہوں، بڑے سے بڑا پولیٹیشین ہے اس کو صرف اپنے لوگ جانتے ہیں. اس میں آپ ڈائریکٹ سیلیبریٹیز کے ساتھ آ جاتے ہیں، پھر ایک طرح سے آپ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ اتنا پاورفل ہے، مطلب پیسہ اور مالی وسائل سے ہٹ کے آپ کے ہاتھ میں اتنا پاور ہے کہ آپ کسی سیلیبریٹی کا کیریئر بنا سکتے ہیں اور بگاڑ سکتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کھلاڑی تھے، وہ صرف ایک میچ میں پرفارم نہیں کر سکے، میڈیا نے ان کا اتنا برا حال کیا کہ اس کے بعد ان کو چانس ہی نہیں دیا گیا. لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے ایک ایسا بندہ ہے جیسے فخر زمان تھا، وہ ایک میں وہ کر چکا ہے، پھر بار بار نہیں کر رہا تھا، لیکن چونکہ میڈیا اس کو وہ کر رہا تھا، اس کو چانس مل رہے تھے. آپ کے ہاتھ میں میک اینڈ بریک والی جو ہے
وہ ہے بہت اہم مطلب اس حوالے سے ہے. پھر جو اس میں یہ جو اسپورٹس جرنلزم کے حوالے سے جو بات تھی, عموماً یہی جیسے میں نے کہا کہ میں نے اسپورٹس رپورٹنگ پہ بات نہیں کرنی ہے, میں نے اسپورٹس جرنلزم پہ بات کی ہے. اسپورٹس جرنلزم کا جو اسکوپ ہے, رپورٹنگ تو آپ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ اسپورٹس ایڈیٹر بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اسپورٹس کی فوٹوگرافی جو ہے, فوٹوگرافر آپ مطلب بن سکتے ہیں, آپ ویڈیوگرافر بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسپورٹس رپورٹر جو ہے یا اسپورٹس جرنلسٹ کون ہو؟ ہر وہ آدمی آپ میں اسپورٹس جرنلسٹ ہے جو کوئی کانٹینٹ جو ہے, کوئی مطلب پرنٹ کے لیے, الیکٹرانک کے لیے, سوشل میڈیا کے لیے, یہ اسپورٹس رپورٹر صرف نہیں ہے یہ کہ آپ نے ایونٹ کو کور کر لیا, یہ بھی ایک وہ ہے. لیکن ایونٹ کے ساتھ جو ہے ابھی آج کل جو زیادہ وہ ہے, وہ ایونٹ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے اپنے جو ان کی زندگی, اسپورٹس مین جو ہیں, رونالڈو کے بارے میں آپ لکھیں کہ کتنا ان کا وہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ٹک ٹاک اور اس پہ کتنا مطلب ایک ان کا جو ہے اس طرح. اس کے علاوہ کوچز ہیں, اس کے علاوہ ان کی پرسنل لائف ہے, ان کے جو ہے یہ بہت بڑا ایک وہ ہے. اس میں سے ان میں سے آپ کسی کے لیے بھی وہ کریں, ٹھیک ہے, وہ چیز. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے فل ٹائم کسی جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ ہو. ابھی جو سوشل میڈیا کا دور آیا ہے اس میں آپ لوگوں کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ آپ کچھ بھی کانٹینٹ آپ پروڈیوس کریں, ویڈیو بنائیں, آپ آڈیو بنائیں, آپ جو ہے اسٹل بنائیں, آپ کچھ بھی آپ رائٹ اپ کریں, بلاگ لکھیں, ویلاگ بنائیں. ہر چیز آج بک رہی ہے. لوگ ان کو, کیونکہ اس میں یہ کہ جو سب سے وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, اسپورٹس کو جو عام طور پر تو انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں کرکٹ ایک ریلیجن ہے اکثر جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں 200 اختلافات ہوتے ہیں, لیکن جس وقت کوئی اہم میچ خصوصاً انڈیا کے خلاف ہو یا ایسا کوئی میچ ہو, ہمارا پورا قومی مزاج ہی بدل چکا ہوتا ہے. پورا جو ہے نا ہر ایک پاکستان کا سوچ رہا ہوتا ہے, ہر ایک جو ہے ہار جاتے ہیں تو بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے, جیت جاتے ہیں تو اتنی فائرنگ یہاں پشاور میں ہوتی ہے کہ مطلب اس رات جو ہے بیچارے 2-3 خوشی میں جو ہے نا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ جو تو اس صورتحال میں آپ لوگوں کے پاس جو پاور ہے اور آپ لوگوں کا, لیکن اس پاور کے ساتھ جو ہے نا آپ پہ اکاؤنٹیبلٹی, جتنا پاور آپ کو آتا ہے اتنا اس پاور کے ساتھ آپ کو رسپانسبلٹی بھی آپ پہ آتی ہے. اگر آپ رسپانسبل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, ایک آرٹیکل آپ کا چل جائے گا, ایک جو ہے ویلاگ آپ کا چل جائے گا, ایک ویڈیو جو بھی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے کوئی, تو جس طرح دوسری جو ہے جرنلزم کی شاخیں ہیں وہاں پہ آپ کو کریڈیبلٹی اس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. اس طرح یہ جو اسپورٹس جرنلزم ہے اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. باقی یہ جو ہے یہاں کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے اگرچہ اور خصوصاً کے پی کے حوالے سے, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ امجد عزیز ملک صاحب اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے یہاں پہ اس چیز کو وقت ملی, اور ابھی نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہمیں ریکگنیشن مل رہی ہے اور ملی ہے. اب آپ لوگ آ رہے ہیں, جرنلزم کسی فیلڈ میں آپ جائیں, شروع میں آپ کو اتنی وہ نہیں ملتی, یقیناً آپ نے اسٹرگل کرنی ہے, لیکن آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا ہے, اور اسٹرگل کر کے ہی ایک مقام آپ بنا سکیں گے. جس طرح دوسری فیلڈ ہے اسی طرح اسی میں